السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے طلباء کے امتحان میں فیل ہونے کی وجوہات۔ تو لفظ امتحان کا لغوی معنی ہے آزمائش، جانچ۔ کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور اس کو ہم امتحان گاہ کا بھی نام دیتے ہیں، جہاں قدم قدم پر انسان کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے اس دنیائے رنگ و بو میں انسان کو بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں امتحان کے لیے ہی انسان کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں بلند درجات عطا فرمائے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ جبکہ سورۃ آل عمران میں فرمایا، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں بھی فرمایا، تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر ہے فلسفہ امتحان کے بارے میں۔ جبکہ عام فہم معنوں میں امتحان سے مراد یہ ہے کہ ایک مخصوص مدت تک طلباء کو پڑھانے کے بعد ان کی تعلیمی کارکردگی کو جانچنے کے لیے تحریری یا زبانی طور پر آزمائش کی جائے، تاکہ 1 سال، 2 سال یا چند ماہ کے دوران تعلیم و تربیت کے جس دور میں سے اس کو گزارا گیا ہے اس کا جائزہ لیا جائے کہ آیا اس نے فکر و عمل اور کردار کے اس پہلو کو سنوارا بھی ہے یا نہیں۔ لہذا سال کے مختلف ادوار میں ہم امتحان کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہاں یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ بورڈ اور یونیورسٹیوں کے سالانہ نتائج کا اگر ہم جائزہ لیں تو طلباء ہزاروں کی تعداد میں فیل ہو رہے ہیں۔ کیا اس قومی نقصان کی ذمہ داری فرد واحد یعنی طلباء پر عائد کی جا سکتی ہے؟ ایسا نہیں۔ فی الحقیقت اس خراب نتیجے کی ذمہ داری اساتذہ، طلباء، والدین، معاشرے اور دیگر کئی عوامل پر عائد ہوتی ہے۔ ان خراب نتائج کے اسباب کا جائزہ یقیناً اصلاح احوال کی طرف ایک مثبت اقدام کی حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے اساتذہ کی کمی۔ یقیناً یہ سب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دور دراز دیہاتی علاقوں کے اسکولوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سالوں یہاں معلمین کا تقرر نہیں ہوتا۔ بعض پرائمری، مڈل اور ہائی مدارس محض 1 یا 2 اساتذہ کے سر پر چل رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض شہری اسکولوں میں بھی طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اساتذہ کی کمی کی بنیاد پر 150-200 کی کلاس کو ایک ہی استاد پڑھا رہا ہوتا ہے۔ محکمہ تعلیم کے اصولوں کے مطابق ہر 40 طلباء کی تعداد پر کم از کم 1 یا 1.5 استاد کی تعداد کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا اساتذہ کا طلباء پر انفرادی توجہ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں خراب نتائج کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اساتذہ میں اہلیت کی کمی۔ عام طور پر ایسے اساتذہ دیکھنے میں آتے ہیں جو سراسر سفارش اور رشوت کی بنیاد پر نوکری تو حاصل کر لیتے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت کے عمل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ مطلوبہ قابلیت و اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔
تعلیمی لحاظ سے انتہائی غیر معیاری اور ناقص کارکردگی کے حامل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مطلوبہ تربیت بھی حاصل نہیں کی ہوتی۔ لہٰذا ایسے اساتذہ سے ہم کسی بہتر کارکردگی کی توقع عبث رکھتے ہیں۔ طلباء کی زیادہ تعداد۔ موجودہ دور میں شہری علاقوں میں خاص طور پر اسکولوں کی کمی ہے، جس کی بنیاد پر ایک کلاس میں طلباء کا جمع غفیر پایا جاتا ہے۔ 150 کی کلاس میں جبکہ وقت بھی محدود ہوتا ہے، استاد کے لیے ہر طالب علم پر انفرادی توجہ دینا ممکن ہی نہیں رہتا، لہٰذا اساتذہ اور طلباء میں وہ باہمی روابط اور باہمی ربط کار اور ذہنی رفاقت کا رشتہ ہرگز قائم نہیں ہو سکتا، اور تعلیم و تربیت کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لہٰذا طلباء اپنا نقطۂ نظر استاد تک اور استاد اپنا نقطۂ نظر طلباء تک پہنچانے سے قاصر رہتے ہیں، اور استاد طلباء کی ذہنی تربیت کرنے میں قطعی ناکام رہتا ہے۔ سہولیات کا فقدان۔ آبادی میں اضافہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، لیکن اس آبادی کے لحاظ سے جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، ان کو ہم اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف سمجھ سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو سرے سے اسکول کی عمارت ہی موجود نہیں ہے۔ جہاں عمارت ہے وہاں فرنیچر، بجلی، پانی، تدریسی معاونات کا تصور نہیں ہے، حتیٰ کہ اساتذہ بھی فراہم نہیں، تو ایسے میں بہتر نتائج کی توقع کہاں سے کی جا سکتی ہے؟ والدین کی لاپرواہی۔ آج کا دور مشینی دور کا زمانہ ہے۔ والدین سہولیات فراہم کرنے کے چکر میں خود بھی مشین بن کر رہ گئے ہیں۔ باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی معاشی طور پر مضبوط ہونے کے لیے نوکری کرتی ہے، اور بچوں کو دینے کے لیے نہ تو ان کے پاس وقت ہے اور نہ ہی توجہ۔ لہذا طلباء کی اکثریت فیل ہونے کی بنیادی وجہ والدین کی عدم توجہ ہے۔ اساتذہ کی لاپرواہی۔ اکثر اساتذہ محض وقت گزاری کے لیے اسکول آتے ہیں۔ ان کو نہ تو خوف خدا اور نہ ہی خوف افسران کام پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ محض اسکول آ جانے کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ سارا دن اسٹاف روم میں بیٹھ کر گپے ہانکنے اور نت نئے فیشن اپنانے اور کھانے پینے ہی کو اپنا مطمع نظر قرار دیتے ہیں۔ ایسے اساتذہ طلباء کے فیل ہونے کا اہم ترین سبب ہوتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے غلط اثرات۔ ذرائع ابلاغ جس میں پاکستان اور انڈیا کے ٹی وی پروگرام، VCR اور انڈیا کی فلمیں شامل ہیں، جبکہ آج کل تو نیٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں یوٹیوب اور اسی طرح سے فیس بک اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کے مختلف جو سسٹمز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو طلباء کا زیادہ تر وقت جو ہے اسی میں صرف ہو جاتا ہے، اور وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو اسی دنیا میں پاتے ہیں، اور حقیقی زندگی کے تلخ حقائق سے چشم پوشی اختیار کرتے ہیں اور اپنی تعلیم کے مقاصد کو فراموش کر دیتے ہیں۔ والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، لہذا طلباء تعلیمی سرگرمیوں کو پس پشت ڈال کر انہی سرگرمیوں میں مگن رہتے ہیں۔ اساتذہ کی جائز سکونت سے دور تعیناتی، یہ بھی ایک اہم وجہ ہے۔ اساتذہ کو عام طور پر اتنی دور دراز جگہوں پر تعینات کیا جاتا ہے جہاں پہنچنا بذات خود ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اول تو اساتذہ ایسی جگہوں پر جاتے ہی ہفتے میں ایک آدھ بار ہیں، کیونکہ انہوں نے آپس میں باریاں مقرر کر رکھی ہوتی ہیں کہ کون کس دن جائے گا، وگرنہ اگر پہنچتے بھی ہیں تو ایک آدھ گھنٹے کے لیے۔ ایسے میں ان سے پڑھانے کی توقع کرنا فضول ہے۔ عام طور پر دور دراز دیہاتی علاقوں میں متعین اساتذہ اپنی عارضی ڈیوٹی اپنے علاقے کے شہری اسکولوں میں لگوا لیتے ہیں اور اپنی جائے تعیناتی پر محض تنخواہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ نصاب میں تبدیلی۔ نصاب اتنا بودا اور پسپسا ہے کہ طلباء اس میں دلچسپی لینے سے قاصر ہیں۔ وہی کہانیاں جو پہلی جماعت سے شروع ہوتی ہیں
ایم اے کے لیول تک چلتی رہتی ہیں، لہذا طلباء کے لیے اس میں دلچسپی کا عنصر باقی نہیں رہتا۔ یہ دور ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کا دور ہے۔ سائنسی معلومات کو دلچسپ انداز میں اگر پیش کیا جائے اور نصاب میں مثبت تبدیلی لائی جائے تو یقیناً بہتری ہو سکتی ہے۔ ہیڈ معلمین پر سیاسی دباؤ طلباء کے رزلٹ کی وجوہات میں سے اہم ترین وجہ ہے۔ ہیڈ معلمین پر سیاسی کارکنان دباؤ ڈالتے ہیں کہ طلباء کو داخلی امتحان میں کامیاب قرار دیا جائے۔ یوں جب کوئی بیرونی امتحان پیش آتا ہے تو یہ نااہل طلباء خراب نتائج کا باعث بنتے ہیں۔ طریقہ امتحان میں تبدیلی موجودہ دور میں امتحان محض رٹنے کی صلاحیت کو جانچنے کا طریقہ ہے اور ڈگری حاصل کرنے کی دوڑ ہے۔ اس میں طلباء اور طلباء کے والدین ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں تاکہ اچھی ڈویژن میں امتحان پاس ہو سکے۔ اس سلسلے میں سفارش اور رشوت سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ ممتحن پر بھی ہر طرح سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اگر نظام تعلیم کو نظام امتحان کو بھی مثبت تبدیلیوں سے روشناس کیا جائے تو بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس تمام صورتحال پر مؤثر طور پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر ان تجاویز پر کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کیا جائے۔ نمبر 1 تو سٹاف کی کمی کو دور کیا جائے تاکہ طلباء کی تعداد کے پیش نظر اساتذہ کی تعداد مقرر ہو سکے۔ نمبر 2 اساتذہ کے لیے بہتر تربیت کا انتظام کیا جائے، بہتر معیار کے اساتذہ کو تعینات کیا جائے۔ نمبر 3 کلاسز میں طلباء کی تعداد کم رکھی جائے، مقررہ تعداد سے زیادہ طلباء کو داخل نہ کیا جائے۔ نمبر 4 اسکول بناتے وقت تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ نمبر 5 والدین اور اساتذہ کی باہم میٹنگز رکھی جائیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ کر عمل پیرا ہو سکیں۔ نمبر 5 ٹی وی پر ایسے پروگرام چلائے جائیں تاکہ طلباء کو صحیح تعلیمی شعور فراہم کیا جا سکے۔ نمبر 7 اساتذہ کو گھر سے قریب ترین جگہوں پر تعینات کیا جائے ورنہ اسکولوں کے ساتھ رہائشی کالونیاں بنائی جائیں۔ نمبر 8 طریقہ امتحان میں مثبت تبدیلیاں لائی جائیں۔ امتحان محض ڈگری کے حصول کا ذریعہ نہ ہو بلکہ اہلیت کا صحیح جائزہ لیں۔ نمبر 9 نصاب کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ نمبر 10 ہیڈ معلمین پر ناجائز سیاسی اور بیرونی پریشر کا سدباب کیا جائے تاکہ وہ پوری دلجمی اور ذمہ داری سے اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو سکیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔